اپنا احتجاج کریں گے اگر عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی نہ دی گئی، اور تمام لوگ احتجاج کریں گے۔ کہا جا رہا ہے اس احتجاج کو کون لیڈ کرے گا؟ سب سے زیادہ خطرہ تو مجھے ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن میری جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ اسٹوڈیو سے باہر ذرا یہ کوئک ولاگ ہے بیکاز میں بیک ٹو بیک ٹریول کر رہا ہوں۔ جلدی انشاءاللہ واپس اسٹوڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس وقت سیاسی معاملات کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ کچھ اہم رابطے ہو رہے ہیں۔ مولانا پی ٹی آئی سے رابطہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی وزارت داخلہ سے رابطہ کر رہی ہے، اور عمران خان سے ملاقات کا جو معاملہ ہے وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ کون ان سے ملاقات کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ ویسے اوورآل یہ پابندی ختم ہونے میں جو ملاقات کے اوپر لگائی گئی ہے ریسٹرکشن، یہ ختم ہونے میں 3 دن کا وقت باقی ہے، یعنی 17 اکتوبر سے یہ ملاقاتیں بحال ہوں گی ایز پر جو ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں۔ بعد میں اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن 17 اکتوبر تک پابندی ہے۔ لیکن جو ابھی کا معاملہ ہے وہ 17 اکتوبر کی تاریخ کا نہیں ہے، وہ 15 اکتوبر تک کا ہے کہ احتجاج ہونا ہے یا احتجاج کال آف کر دینا ہے۔ اس میں اب چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیسائسو موڈ میں ہے کیونکہ پریشر ہے، ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے، اپنے اندرونی حلقوں کی طرف سے بھی ہے کہ 15 اکتوبر کو احتجاج کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ بیک ٹو بیک کور کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں، سیاسی کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ ایک جو پاپولر اوپینین آ رہی ہے بڑھ چڑھ کے، وہ تو آپ کو پتہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ یہی ہے کہ جناب ملاقات کرا دیں عمران خان سے یا رابطہ کرا دیں، احتجاج ختم کر دیں گے۔ آج دن میں کچھ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ ان کے معالج کی کوئی ملاقات کرا دی گئی، لیکن ان کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی۔ وہ ایسے ہی لگا کہ کوئی فلر چھوڑا گیا ہے بیچ میں تاکہ لوگ ذرا کام ڈاؤن رہیں۔ اگر میں گورنمنٹ کی سچویشن میں ہوں، لیٹس سپوز 1 منٹ کے لیے کوئی گورنمنٹ کی سچویشن میں ہو تو، اور اس دوران ایس سی او کانفرنس بھی ہو رہی ہو، تو کون یہ نہیں چاہے گا کہ جناب معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو؟ ایک ملاقات، ایک ٹیلی فون کال۔ آپ کے پاس بڑا اچھا موقع تھا، عمران خان کی بہنیں جو ہے وہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا جب، تو آپ جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو کہاں بھیجتے ہیں؟ اڈیالہ جیل بھیجتے ہیں۔ آپ نے اٹھا کے ان کو جہلم منتقل کر دیا۔ آپ کے پاس اچھی اپرچونٹی تھی، آپ ملاقات کرا دیتے، وہیں پہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا، بجائے اس کے کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی رکھنے کے، اتنے زیادہ وسائل رکھنے کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے، اور بار بار ایسے میسیجز ریاست پوری قوت سے نپٹے گی۔ اوبویسلی نپٹ سکتی ہے، ریاست کے پاس تو بے شمار وسائل ہیں، لیکن ریاست کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو کامیاب کرانا ہے، نہ کہ اس طرح کا انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ جناب کسی بھی ٹائم دوبارہ سے یہ سارا ہو سکتا ہے۔ یا تو پھر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ٹریپ ہے جس میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور اس کی آڑ میں اپنے فائدے حاصل کیے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ جو ملک کا امیج ہے وہ زیادہ مقدم ہونا چاہیے۔ اگر وہ چیز ہے، ڈیفینیٹلی میں کسی کی حب الوطنی پہ تو شک نہیں کر رہا، لیکن ایک ملاقات کرا دینے میں کیا جاتا ہے، یا ایک ٹیلی فون کال کرا دینے میں، یا ان کے معالج کو ملا دینے میں کیا جاتا ہے؟ آپ نے جناب وہ اڈیالہ جیل کہاں پہ ہے؟ بہت سارے لوگ پنڈی کے، اسلام آباد کے واقف ہیں۔ اڈیالہ جیل نہ تو ریڈ زون میں ہے، نہ کوئی ہائی سیکیورٹی، مطلب اس طرح سے کوئی ایسا زون ہے کہ جہاں پر جیسے ڈپلومیٹک زون ہوتا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ بالکل اسلام آباد راول پنڈی سے ہٹ کے وہ کارنر پہ ہے، اور ٹھیک ہے وہاں پر چونکہ قیدی ہیں تو سیکیورٹی اوبویسلی رہے گی، لیکن کوئی ایسا مجھے ایلیمنٹ نہیں دکھائی دیا کہ اس ملاقات کو روکنے کے لیے اتنے ہیلے بہانے بنائے جائیں یا اس حد تک جایا جائے کہ آپ ایس سی او کانفرنس کے دوران بھی یہ چاہیں کہ جناب احتجاج کے لیے آنے والوں سے نمٹ لیں گے لیکن ایک ملاقات نہیں کرائی جائے گی یا ایک رابطہ نہیں کرایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہرحال اپنی جگہ پہ ہیں۔ رابطے ہو رہے ہیں اس ٹائم۔ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا، ان سے درخواست کی، اسد کیسر سے، کہ آپ اپنا احتجاج جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے گورنمنٹ سے بھی یہ کہا کہ آپ ان کے معالج کی ملاقات کا انتظام کرا دیں یا رابطے کا انتظام کرا دیں، یا ان کی صحت سلامتی کے حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اسے دور کر دیا جائے۔ دوسری طرف شیخ وقاص اکرم کا ٹویٹ ہے سیکریٹری اطلاعات کے طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صورت میں احتجاج ملتوی ہو سکتا ہے اگر عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے، کیونکہ 3 اکتوبر کے بعد سے اب تک ان کے وکلا کی تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور 6 اکتوبر کے بعد سے وہ بالکل ان کمیونیکیڈو کی پوزیشن میں ہے، یعنی 6 سے لے کے آج 13 اکتوبر ہو گئی ہے۔ اگر سنجانی جلسے کو آپ نے ڈیلے کرانا تھا جسٹ بیکاز کہ اسلام آباد میں ایک اور مذہبی جماعت کے لوگ آ رہے تھے احتجاج کرنے کے لیے، صرف اس وجہ سے، تو آپ نے اڈیالہ جیل کا دروازہ صبح صبح کھلوا دیا تھا۔
ابھی تو پھر SCO کانفرنس ہو رہی ہے, ابھی تو پھر کتنے ممالک کے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر, کچھ آنا شروع ہو گئے, وفود یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے, استقبال ہو رہا ہے, پورا شہر, تیاریاں, A to Z سب کچھ چل رہا ہے اس کے پیرالل. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ایک بس یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہو رہی کہ جناب نئی بات چیت ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے جب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, یہ کمیونیکیشن کر رہا ہوں, اس دوران کوئی ڈیولپمنٹ ہو آگے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل کے انتظامیہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. ناکامی کی صورت میں انہوں نے وزارت داخلہ کو ایک درخواست ارسال کی ہے بیرسٹر گوہر کی طرف سے, جس میں کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر اور صاحبزادہ حامد رضا کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے. اب ویسے دیکھا جائے تو پابندی جو ہے وہ وفاقی حکومت نے تو نہیں, صوبائی حکومت کی جانب سے لگائی گئی ہے. اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب حکومت کے ماتحت آتا ہے, تو فیڈرل انٹیریئر منسٹر کی بجائے میرا خیال ہے پروونشل انٹیریئر منسٹر کو لکھتے یا صوبائی گورنمنٹ کو لکھا جاتا, وہ زیادہ اپروپریٹ ہوتا. بہرحال محسن نقوی چونکہ اس سارے معاملے میں لا تعلق نہیں رہ سکتے, لا علم نہیں رہ سکتے, اس لیے یہ کوشش غالباً کی گئی ہوگی کہ ان کے نالج میں لایا جائے. اور پھر جس طرح ابھی رابطے محسن نقوی, علی امین گنڈا پور, یہ سارا جرگے کے معاملے کے اوپر بھی, اب خیبر والا جو معاملہ تھا اس کے اوپر محسن نقوی یہاں سے اٹھ کے چلے گئے, وہاں پہ پہنچ گئے, تو کیا ایسی ملاقات میں ایک رابطہ استوار نہیں ہو سکتا؟ تو یہ تو پھر ایک وہ جیسے کوئی ضد ہے یا کوئی انا ہے اس قسم کی بات ہے. بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی حلقے ہیں ان میں سپلٹ اوپینین نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ بارہا فوکس کر رہے ہیں کہ یہ 2 دن گزار لیں, جہاں پہ اتنا ٹائم گزر گیا وہاں پہ یہ 2 دن بھی گزاریں, 15 اور 16, اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جائے گا ملاقات کو روکنے کا یا ملاقات نہ کرانے کا. لیکن اگر ان 2 دنوں کے دوران کچھ ایسا واقعہ ہو گیا احتجاج کی صورت میں, یا احتجاج کی آڑ میں کسی نے کوئی فائدہ لینے کی کوشش کی, تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پیریڈ جو ہے یہ لمبا چل جائے, یہ پابندی والا, یا پھر اس کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فردر کوئی کارروائیاں ہو سکے. تو میں نے پہلے کے ولاگ میں بھی کہا کہ یہ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% یہ کوئی ٹریپ ہے, لیکن جہاں آپ گورنمنٹ کی انٹینشن کو دیکھیں کہ وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, معاملہ آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کر رہے, کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں یا پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی کارروائی کرے, ایسا کوئی سٹیپ لے کہ وہ لیبل جو ہے وہ ان کے اوپر دوبارہ سے تھوپا جائے, جو وہ اتنے ٹائم سے تھوپنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں. ہر ایونٹ کے بعد ایک پوری منظم مہم جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے, لوگوں کے ویڈیو بیانات چلنا شروع ہوتے ہیں, لوگوں کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس آتی ہیں, کبھی کیا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ استعمال ہوتی ہیں. تو اس لیے اس سچویشن میں جانے کی بجائے, اور پلس احتجاج بالکل اس موقع پر جہاں عمران خان کی سیکیورٹی سلامتی کو درپیش خطرات ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے, انہیں کرنا چاہیے, لیکن ٹریپ سے بچنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے. نہ صرف آپ کی اپنی ذمہ داری, آپ کے ساتھ آنے والے کارکنان کو, وہ لوگ جو بالکل ہر طرح سے آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لیے تیار ہیں, آنے کے لیے تیار ہیں, مار کھانے کے لیے تیار ہیں, بس ان کو ٹریپ سے بچانا یہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. کہ بعد میں کچھ ہو جائے پھر مسائل جو ہیں وہ ایسے بڑھتے ہیں, ایسے کمپلیکیشنز یا ایسے لیگل کمپلیکیشنز میں معاملہ چلا جاتا ہے کہ وہاں سے پھر واپسی جو ہے وہ ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ رہا ہے. یہ احتجاج صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک, یعنی لندن میں بھی اس کی کال دی گئی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 15 اکتوبر کے لیے وہاں پر بھی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں, اوورسیز پاکستانی موجود ہیں, وہاں پر بھی 15 اکتوبر کو احتجاج جو ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے. اور عین ممکن ہے, میں ہوپ فل ہوں کہ SCO کانفرنس کا انعقاد ہونے سے پہلے یا شروع ہونے سے پہلے گورنمنٹ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا انیشیٹو لے, کوئی ایسا رابطہ استوار کرے جس کے بعد آخر میں جا کے یہ کال جو ہے وہ ختم کر دی جائے, کال آف کر دیا جائے احتجاج. کیونکہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ میں ایسے سنجیدہ لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کال کا جو وقت ہے وہ مناسب نہیں ہے, یا اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے یا امپلیکیٹ کر سکتی ہے بہت ساری چیزوں کو. اچھا, پھر جماعت اسلامی میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری اور جماعتوں کے لوگ ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر ڈال رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج کال آف کرے. ساتھ ہی حکومت کو بھی یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ ملاقات کا اہتمام کروائیں. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس حد تک مارجن دیتی ہے یا کس حد تک اپنی باقی جماعتوں کی رائے مانتی ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے بارے میں تو ان کا ایک ہارڈ سٹینس ہے, لیکن باقی جماعتیں بھی جب آپ کو کہہ رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں, باقی جماعت اسلامی کہہ رہی ہے, تو کسی ایک کی بات کو تو وزن دینا پڑے گا. پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی آپ پاکستان تحریک انصاف پر ہی ڈالیں کہ دیکھیں جی ہم نے روکا تھا احتجاج سے اور انہوں نے کیا اور اس لیے یہ ہو گیا. آپ کے بس میں جو تھا آپ نے وہ تو کیا ہی نہیں روکنے کے لیے, کوئی انیشیٹو جو آپ سے کہا جا رہا تھا آپ نے وہ تو لیا ہی نہیں. تو ساری رسپانسبلٹی پھر پی ٹی آئی کے اوپر نہیں آ سکتی. آبویسلی گورنمنٹ نہیں بچ پائے گی یہ ذمہ داری لینے سے.
اینی ویز 2 خبریں اور ہیں اب ان سارے ٹائم لائنز میں. ایک تو 15 اکتوبر تو اہم ہو ہی گئی تاریخ, ساتھ میں 2 تاریخیں اور بھی امپورٹنٹ ہیں, 17 اکتوبر بھی, 21 اکتوبر بھی, پھر اس کے بعد 25 اکتوبر. تو یہ دیکھیں کتنا 15, 17, 21 اور 25 یہ 4 تاریخیں جو ہے وہ کیسے لائن سے آ رہی ہیں, بڑی امپورٹنٹ. 15 کو آپ کو پتہ ہے ایس سی او کانفرنس, 17 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کے حوالے سے کیس سننے جا رہے ہیں. جو آئینی ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں, تو وہ بھی اب انہوں نے لگا لیا ہے اپنے بینچ کے پاس. اب اس کے حوالے سے بھی وہ ڈیسیژن دے سکتے ہیں اور بہت جلد یہ سارا کچھ ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہے. اور پھر 21 اکتوبر کو چیف جسٹس صاحب کیس سننے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھینے جانے کے حوالے سے جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو سننے جا رہے ہیں. although کہ ان کے جانے کے آخری ٹائم پہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, آنے والے چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے, لیکن وہ جاتے جاتے نظر ثانی کی درخواست بھی سننے جا رہے ہیں تاکہ کام جو ہے وہ پکا ہو جائے. کہ یہ نہ ہو کہ ان کے بعد آنے والا جو ہے جج وہ یہ کہتے کہ نہیں یہ تو جناب فیصلہ غلط تھا, کیونکہ آنے والے جو ججز ہیں وہ انہی 8 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے, اور الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی غلط تشریح کی ہے. تو اگر آنے والے جج صاحب نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ بلے کا نشان چھیننا کتنا غلط فیصلہ تھا اور اس میں بھرپور قسم کے نوٹس آ گئے یا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کوئی آبزرویشن آ گئی, تو وہ بڑی مشکلات ہو جائیں گی. تو اس لیے قاضی صاحب جو ہے وہ جاتے جاتے یہ فیصلہ میرا خیال ہے سنانے جا رہے ہیں, اور پھر اس سے پہلے فل کورٹ ریفرنس اور الوداعی عشائیہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ریڈ زون کے اطراف کی جو بلڈنگز ہیں اس ٹائم وہاں پہ کوئی اتنا سکون نہیں ہے, ہلچل بہت ساری ہے اور بھرپور ہے. تو دیکھتے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.